معزز سامعین اکرام، انسان کس کی پیروی کرے؟ کیا دنیا دار انسان کی، یا وہ انسان جو زمیندار ہے، دولت والا ہے، یا وہ انسان جو شیطانوں کے شر میں مبتلا رہتا ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت کا فرمان اقدس ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی یقیناً تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی سب سے اچھی ہے۔ دنیا کے وہ لوگ جو نشہ کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور پھر بھی لوگ ان کی سنگت میں رہتے ہیں، ان سے دوستی رکھتے ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے یہ اعلان ہے کہ ان کے طور طریقہ پر نہ چلیں۔ دنیا کی دولت تمہارے لیے کامیابی نہیں دے سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تمہیں کامیاب بنائے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کا امیدوار ہو اور جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو، ایسے انسان کیا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ قرآن مجید نے یہ اعلان فرما دیا کہ ان انسانوں کے لیے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں سب سے بہترین راہ عمل اور صراط مستقیم یہی ہے کہ وہ اپنے نبی، اپنی زندگی کی ہر رفتار و گفتار اور اپنے عمل و کردار میں حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ سامعین کرام، ایک روایت ہے، روایت یہ ہے کہ ایک صحابی بارگاہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، ایک صحابی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے بھائی کا پیٹ جو ہے، میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں، کوئی علاج بتائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسقہ عسلا، اس کو شہد پلاؤ۔ چنانچہ مریض کو شہد پلایا گیا، مگر شہد پیتے ہی اور زیادہ دست آنے لگے۔ مریض کا بھائی گھبرایا ہوا آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب تو پہلے سے بھی زیادہ دست آ رہے ہیں۔ مریض کا بھائی گھبرایا ہوا تھا، کہنے لگا، اور زیادہ اب تکلیف ہونے لگی یا رسول اللہ، اب تو دست اور بھی زیادہ آ رہے ہیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیغمبرانہ لہجے میں پھر فرمایا، اسقہ عسلا، اس کو شہد پلاؤ۔ چنانچہ پھر وہ جو شہد پلایا گیا تو دستوں کی شکایت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی، مسئلہ الٹا ہو رہا تھا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو فرما رہے تھے وہ کر رہا تھا، تو تکلیف اور بڑھ رہی تھی۔ ایسا نہیں کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا جھوٹا یا غلط تو استغفر اللہ معاذ اللہ، لیکن اس کا عقیدہ بھی مکمل صحیح نہیں تھا، اس کا بھروسہ نہیں تھا، اس لیے اس کو تکلیف بڑھ رہی تھی۔ اس کو شہد پلاؤ، پھر شہد پلایا گیا، تکلیف پھر سے بڑھ گئی۔ مریض کا بھائی پھر حاضر دربار ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب تو مریض کے دست اور بھی زیادہ آ رہے ہیں۔ تو حکیم عالم نے، حکیموں کا حکیم، ڈاکٹروں کا ڈاکٹر، طبیبوں کا طبیب، سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیغمبرانہ عزم کے ساتھ ایک ذرا پرجلال لہجے میں ارشاد فرمایا، کس نے؟ جو نبیوں کا نبی ہے، جو نائب پروردگار ہے، جو محبوب پروردگار ہے، جو ساری کائنات کا حسن و جمال بانٹنے والا، حسن کا مرکز ہے، جو چاند کو روشنی دینے والا، چاند کا مرکز، سورج کو روشنی دینے والا، سورج کا مرکز، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پرجلال لہجے میں ارشاد فرمایا، صدق اللہ وکذب بطن اخیک، یعنی اللہ تعالیٰ سچا ہے، اللہ تعالیٰ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ معلوم اس سے ہوتا ہے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان اس بات کو آگاہ کر رہا تھا کہ تو نے ابھی سچے دل سے اس کو شہد نہیں پلایا۔ دنیا کے ڈاکٹر ہوتے ہیں،
اگر مریض کو دوا کام نہیں کرتی، مریض کو آرام نہیں ملتا ہے، تو فوراً اپنی دوائیاں بدل دیتا ہے۔ آج کام نہیں کری دوسری بدلے، کل کام نہیں ہوا تو تیسری بدل دی، روزانہ وہ دوائیاں نسخے بدلتا رہتا ہے۔ لیکن یہ ڈاکٹروں کا ڈاکٹر سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اسقی عسلاً، اس کو شہد پلاؤ۔ چنانچہ اب کی مرتبہ شہد پلاتے ہی دست بند ہو گئے اور مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ یہ روایت جو ہے بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 848 کی ہے۔ سامعین اکرام، اب اس سے کیا ثابت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی جو اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا کہ پیروی کرو پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی، یعنی لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی تمہارے لیے سب سے زیادہ کامیابی کی چیز ہے۔